الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نازل فرمایا، اور یہ قرآن شریف کی جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے اسپیشلی، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے کوئی جو آیات مبارکہ ہیں اور جو ان کے مطالب ہیں، وہ اگر ہم ایبزارب کر لیں، پڑھ لیں، اور پھر جو ہمیں سمجھ میں آئے پڑھنے کے بعد اس کو ہم اپنے اندر ایبزارب کر لیں، یعنی اپنا لیں، ان کو یاد بھی رکھیں اور اپنا بھی لیں، تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ دید نہیں ہوتے، بڑے زبردست اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے قرآن شریف نازل کرنے کی، کہ اس سے جو میرے بندے ہیں وہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، اور یہ ہے اس کے یعنی ایبزارب کریں۔ ہر چیز کی جو ایبزاربٹیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر پیاسی زمین ہے اس پہ آپ پانی ڈالیں وہ ایک دم ایبزارب کر لیتی ہے، لیکن یہ اس پہ فرش پہ ہم پانی ڈالیں تو وہ بہت ہی تھوڑا ایبزارب کرتا ہے، اگر کرتا ہوگا تو، ادروائز صاف نظر آ رہا ہوتا ہے پانی۔ تو ایبزاربٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں میں کتنی ایبزاربٹیوٹی ہے، کتنا ہم ایبزارب کر سکتے ہیں حقائق کو جو قرآن شریف میں بیان ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شروع میں ہنٹ دے دی، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کا آغاز کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی آیت مبارک ہے الف لام میم، پوری آیت ہے، اور اس کا مطلب بالکل نہیں پتہ۔ اس کا مطلب تو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان راز ہے، عام بندوں کو، بڑے سے بڑے عربی دان کو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پوری آیت مبارک، تو پہلی آیت مبارک سے اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے، درس فرما رہا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہو نہ آتا ہو، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ میری آیت مبارک ہے، یہ ایک میسیج ہے آپ کے لیے۔ اور ظاہر ہے میسیج تو جو ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، سمجھنے کی بات تو ہوگی، مگر وہ سمجھ اسی کو آئے گا جو اللہ والا ہوگا۔ اس الف لام میم کو سمجھنے کے لیے اللہ والا بننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی مطالب قرآن شریف کے ریویل کرتا ہے، چاہے وہ الف لام میم ہو یا کوئی اور آیت۔ عام بندوں کے لیے یہ الف لام میم کا مطلب نہیں پتہ کسی، مگر یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان یہ راز ہے، الف لام میم۔ آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب اب تم پڑھنے لگے ہو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی اس میں بیان ہو رہا ہے یا ہوگا آگے وہ بالکل حق اور سچ۔ دوسری بات یہ کی اللہ نے، تیسری بات یہ کی کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ نور باطن ہے متقیوں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو احتیاط کرنے والے ہیں،
جو لوگوں سے زیادتی نہیں کرتے، جو گناہوں سے بچنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، نیک فطرت والے، نیکوکاری کو اڈاپٹ کرنے والے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے. اٹس سو کلیئر. یہ اللہ نے وہ سیٹ کر دیے رولز. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر فرما دیا ان کے متقیوں کے بارے میں، ہنٹ دے دی کہ وہ جو متقی کون ہوں گے، یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے، ہمیں نہیں دیکھا انہوں نے، مگر وہ بلیو کریں گے کہ یا اللہ پاک تو حق ہے اور سچ ہے. یہ یؤمنون بالغیب ہے. اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں گے اپنی. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا تو ہم نہیں ہے، وہ پھر لوٹائیں گے ہمیں، ہمارے راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، جیسے ہم نے ان سے حکم دیا اس حساب سے اس کو خرچ کرتے رہیں گے. اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں گے اور پھر جو اس سے زیادہ ہوگا وہ ہم پہ خرچ بھی کرتے رہیں گے. اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری اور جو انبیاء آئے، ملائکہ، سب پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں. تو یہ اللہ نے سارا بیان کر دیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے. گویا انسان جو یہاں آیا ہے، ہر بندہ پھنسا ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم کھا کے اللہ میاں کہہ رہا ہے. اللہ میاں کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں یہ یاد کرانے کے لیے، اپنی اس بات کی امپورٹنس کے لیے کہ قسم میں کھاتا ہوں زمانے کی کہ تم سب گھاٹے میں ہو. اور گھاٹے سے نکلا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ گھاٹے سے نکل آئے. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے لگ گئے، وہ مزید گھاٹے سے دور ہو گئے. وتواصوا بالحق، جب ان پر حق ریویل ہوا تو انہوں نے حق کو بیان کیا، وہ اور اچھے ہو گئے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. وہ پھر صبر جب آیا تھا پھر تو وہ بندہ ویسے ہی ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ مل جاتا. تو یہ جو اس میں جو مین جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف سے ہم فائدہ جب اٹھا سکتے ہیں جب ہم قرآن شریف کی باتوں کو مانتے چلے جائیں. جب اللہ میاں نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم کہیں صدقت یا اللہ، یا اللہ آپ نے سچ فرمایا. اور پھر ھدی للمتقین، یہ کی ورڈ ہے، کی پوائنٹ ہے یہ قرآن شریف کا، جس پہ عمومی طور پہ ہم لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے کہ بھائی قرآن شریف سے تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کو اس سے ہدایت ملے گی اور حقائق ملیں گے اس کو اس سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو زمین ہے، زمین میں اگر آپ کوئی بیج ڈالیں تو وہ نہیں ایسے نہیں درخت بن جاتا. اب میں یہاں بوری لا کے ڈال دوں یہاں کسی بیج کی، اس پہ مسجد بھر دوں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نیچے پتھر ہے، کوئی فائدہ نہیں، پڑے رہیں گے بیج خراب ہو جائیں گے، کچھ نکلے گا نہیں. لیکن جب ہم اسی کو ایسی زمین میں ڈالتے ہیں جو تیار ہے اس بیج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، جو کنڈیشنڈ ہے زمین، اور پھر ایک مالی رکھا جاتا ہے، ایک کسان رکھا جاتا ہے جو اس کی کیئر کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک ہوتے ہیں جنگلی بیل، جنگل میں جائے نا، وہ بوٹیے بھی ہیں، گھاس بھی ہے، کہتے ہیں یہ کہ یہ جی جنگلی ہے، یہ پھل جنگلی ہے، پھول جنگلی ہے. ایک ہوتا ہے باغ کا، ایک ہوتا ہے باغ جناح کا. بڑے بڑے ایلیٹس کے گھروں میں آپ دیکھیں
ایک سے زیادہ مالی لگے ہوئے ہیں اور جناب وہ بڑا کیئر کر رہے ہیں اس کا، اس طرح کیئر کرتے ہیں جس طرح وہ نائی بال نہیں کاٹتا، بڑا کیئر کہ بالکل اس کے حساب سے بال کٹے۔ تو یہ جو پیر مرشد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ کرتا ہے بندے کی اور وہ مالی کا کام کرتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اکثر لوگ کہتے نہیں جی پیر مرشد کی ضرورت نہیں، جنگلی پھل ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہم جنگلی ٹھیک ہیں۔ لیکن ہمیں آپشن ملے یہاں ظہور صاحب کہیں جی کوئی آپ یہاں مالی رکھ لیں فری آف کاسٹ، کون ریفیوز کرے گا؟ ہر بندہ چاہے گا کہ اچھا باغ بنے ہمارا اور پراپر وقت پہ پانی ہو، ہر چیز جو جس سے بوٹا اچھا اگتا ہے۔ اب میں چاہوں اپنے بچے کو پڑھانا قرآن شریف تو میں کیا کہوں گا، خود ہی پڑھ لے یا کوئی اچھا قاری سلیکٹ کروں گا؟ میں اپنے بچے کو ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا کہ میں بیسٹ اسکول میں بھیجوں اس کو تاکہ میرا بچہ کل کو بڑا زبردست بن کے نکلے۔ ہم سب کو پتہ ہے اس کا۔ کوئی بندہ بڑی سے بڑی گاڑی لے کے بغیر سیکھے نہیں چلا سکتا گاڑی۔ بظاہر کوئی ہے بندہ جو ڈرائیونگ اسکول کے بغیر یا کسی سے سیکھ کے بغیر ڈرائیونگ آ جائے اس کو؟ کون سا ایسا فن ہے جس دنیا میں جو بغیر کسی استاد کے آتا ہو؟ بتا دے کوئی اگر ہے تو بتائیں۔ کوئی گاڑی کا میکینک نہیں ہے استاد کے بغیر کوئی۔ تو یہ اللہ کا راستہ جو غیب کا راستہ، باقی تو سارے نظر آتے ہیں ہمیں، دنیا کے راستے ہیں، اللہ کا راستہ غیب کا راستہ ہے، بالکل بلائنڈ ہے ہم لوگ۔ تو اس کے لیے آنکھوں والا چاہیے تھا نا، جس کو نظر آتا ہے خود وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ساتھ لے چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا نا، اس کا مطلب ضرورت تھی کسی رہبر کی، ورنہ ہر ایک پہ نازل کر دیتا۔ کیوں نہیں ہر ایک پہ کیا نازل؟ 1,24,000 بندے اللہ نے سلیکٹ کیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ تو یہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ آپ آخری ہیں، پھر آپ کے بعد آپ زندہ رہیں گے مگر پردہ کر جائیں گے اور آپ کی گائیڈنس میں سارا نظام چلتا رہے گا۔ اور پھر یہ جو اللہ والے ہیں سارے جو ہیں یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے ان کا۔ اللہ میاں ان کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فعل، اور وہ پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں جو بیج ہے، جو وہ بیج ہدایت کا جو بیج ہے جس سے ہم میں ایکچوئل ایمان آتا ہے، ایکچوئل ایمان، ایسا ایمان جس کو ہم فیل کر سکتے ہوں، ایسا ایمان جس سے عمل آٹومیٹکلی نکلتے ہوں، ایسا ایمان جو برائی پہ ہمیں غمگین کر دے اور اچھائی پہ ہمیں خوش کر دے، وہ ایمان، جینوین ایمان، وہ آتا ہی جب ہے آپ کے اندر، جب آپ کسی جینوین ایمان والے کے پاس بیٹھیں۔ برائی برے کے پاس بیٹھیں گے برائی آپ میں آئے گی، اچھے کے ساتھ پاس بیٹھیں گے اچھائی آپ میں آئے گی۔ اس لیے جب جینوین ایمان والوں کے پاس بیٹھا جاتا ہے، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو جینوین ایمان والے وہی تو اللہ والے ہیں۔ اور جینوین ایمان کس میں آتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو برائی سے بچتا ہے۔ ہماری جو زمین کنڈیشن جب ہوتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو برائی سے پرے کر لیں، دور کر لیں برائی سے ہم اپنے آپ کو، یہ ہے کنڈیشننگ آپ کی زمین کی۔ اور جب کنڈیشننگ ہوتی ہے پھر قرآن شریف ایبزارب کر سکتے ہیں آپ۔ جب تک کنڈیشننگ نہیں ہوگی زمین کی، آپ بیج ڈالتے جائیں ضائع ہوتا رہے گا، ہدایت کے بیج پھینکتے رہے وہ ضائع ہوتے رہے۔ کنڈیشننگ ہوگی تو پھر ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے، تو پھر یہ سارا آگے نظام چلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے، اتنی بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے ہمیں کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ نفس چمٹا ہوا ہے، بشریت چمٹی ہوئی ہے، اور یہ اس سے نکلتے ہی گناہ ہے۔
اس سے نکلتے ہی گناہ ہیں، بشریت سے گناہ نکلتے ہیں، مگر ہم نے ساتھ روح بھی دی ہوئی ہے جو نیکی کا ہاؤس ہے، لائٹ ہاؤس ہے نیکی کا، تو اس کو ڈیولپ کرنے ساتھ ساتھ وہی اس کو کرے گا، دبائے گا اس کو، نفس کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی مانگتے جاؤ میرے سے، غلطیاں تو کرو گے لیکن معافی ساتھ ساتھ مانگتی جاؤ، وہ ربڑ کا کام کریں گے، دھلتی جائیں گی، برائیاں دھلتی جائیں گی۔ مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے پتا ہو کہ بھئی کل میرا امتحان ہے اور مجھے آج 12 گھنٹے چاہیے تیاری کے لیے، ٹھیک ہے، اور میں صبح سے تیاری کے لیے تیاری نہ کروں، میں ادھر چلا جاؤں، سو جاؤں، ہنس لوں، کھیل لوں، رات کے 9-10 بج جائیں، تو 2 گھنٹے رہ گئے، کام 12 گھنٹے کا رہ گئے 2 گھنٹے میرے پاس، تو کس کا قصور ہے؟ میں نے اپنے لیے خود ڈیفیکلٹی کریٹ کی۔ اس لیے کہتے ہیں the earlier the better۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کل سے یا پرسوں سے میں اپنے آپ کو چینج کروں گا، پتہ نہیں کل ہے ہمارے نصیب میں یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں سینکڑوں کل ہیں، مگر ہمیں تو وہی کل محبوب ہے نا کہ جو ہمیں چینج کر دے۔ یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ چینج ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے دیکھیں قرآن شریف اویلیبل ہے، قرآن شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معنی بندے پہ ریویل کرتا ہے۔ کس بندے پہ؟ جس نے تقوی اختیار کیا ہو، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ قرآن شریف کی طرف جاتا ہی نہیں، اور وہ اگر جائے بھی تو وہ اس کے معنی اس کو سمجھ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایک ہی آیت سے کچھ لوگوں کو راہ دکھاتے اور اسی آیت سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے، ایک ہی آیت سے۔ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو صاحب تقوی ہے ان کو تو ایبزارب کر لیتے ہیں اس کے حقائق کو، اور جو نہیں ہیں وہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں واپس۔ وہ ریفلیکٹرز ہوتے ہیں، ایبزاربرز نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں، اور میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی طرف جائیں۔ اور یہ جو میں نے اللہ والوں کی بات کی ہے نا، یہ کمال معاملہ ہے۔ دیکھیں ایمان کے 2 پارٹس ہیں، ایک تقوی اور ایک اخلاص۔ تقوی کہتے ہیں بریک کو، اخلاص کہتے ہیں ایکسلریٹر کو۔ اخلاص آپ کے اندر ہو تو نیکیاں کرتے ہیں آپ، دوڑ کے قربانیاں دیتے ہیں، اور اگر تقوی ہو تو پھر برائی سے بچتے ہیں۔ یہ ایمان کے 2 پارٹس ہیں۔ جو بھی صاحب ایمان ہے اس میں ایمان کے مطابق جتنا اس میں ایمان ہے اتنا ہی اس میں تقوی اور اخلاص ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیز فری میں ملتی ہے۔ یہ اے سی ہے نا، اے سی آن کر دیا آپ نے، جتنے بھی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ان سب کو ٹھنڈک ملے گی۔ ہیٹر آن کر دیا، سب کو گرمائی ملے گی فری میں۔ تو اور ایمان ملنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ میں تقوی بھی آئے گا، آپ میں اخلاص بھی آئے گا، اور آپ اگر ریگولرلی اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، بیٹھیں گے، آئیں جائیں گے، تو آپ کا تقوی لیول بھی بڑھتا جائے گا، اخلاص لیول بھی بڑھتا جائے گا، اور تقوی لیول جب بڑھتا ہے پھر قرآن شریف آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو قرآن شریف سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایک قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو ایک دم جا کے لگتی ہے، اور جب وہ دل کو لگتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے میں یہ آیت پڑھتا ہی رہوں۔ اور ایک آیت نہیں ہے، 6632 آیات ہے۔ کبھی کوئی آپ کو کوئی دل کو آپ کی اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی دل کو اچھی لگتی ہے، اور کب اچھی لگے گی؟ جب دل ہمارا تقوی کی طرف مائل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔